بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء العبادہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ رب العزت کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرچشمہ صبر و رضا، ولی بطحا، جد الحسن والحسین، امام المجاہدین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج میں جس موضوع پر آپ احباب کے سامنے چند ایک منٹ کے لیے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے دعا اور اس کی مختلف صورتیں۔ آج کل ہم ایک بہت ہی غمگین ناک اور اشرکناک بات کے اوپر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فرض نماز کے بعد بس ہاتھ اٹھائے جائیں اور اس کے بعد فوراً سے ایک دو دعائیں پڑھیں اور اس طرح سے ہاتھوں کو اپنے منہ کے اوپر پھیرنے کے بعد ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ دعا کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دعا اس کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر ان کی نہ تو سوچ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر رہا ہے، نہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، بس اس کو فوراً سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے رزلٹ کی، اس کے ریوارڈ کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثال دیتا ہوں، ایک بندہ اس نے دعا مانگی ہے تو بعض اوقات اس کا ریوارڈ اس کو فوراً مل جاتا ہے، یعنی اس نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا فوراً قبول کر لی۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے دعا، اسی بندے نے دعا مانگی ہے لیکن اس کے حق میں اس کا ریوارڈ اس وقت بہتر نہیں ہے۔ اس نے گاڑی مانگی ہے، اس وقت بہتر نہیں ہے، لیکن جب اس کے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے۔ اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بندے نے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اس کی مختلف مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف دور کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے نے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہے، ایک بندہ کہ میں نے ساری عمر دعائیں کی، قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ آئے گا، اس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوگی، پوچھا جائے گا کہ میری نیکیاں اتنی کہاں سے آ گئی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر جو دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ، تیری دعائیں قبول ہو گئی تھیں لیکن اس کا ریوارڈ دنیا کے اندر نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی صورت میں آخرت کے دن میں دے دیا، یعنی اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا سرے سے ہی قبول نہیں ہوتی، جو بے دھیانی کے اندر کرتے ہیں، اور مبغضہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، جس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی نہیں۔ تو اب دعا کیا ہے، کس طرح سے مانگنی ہے؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمارے سامنے اسماء اعظم رکھ دی ہیں۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اسی طرح اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔
اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور اللہ کی تعریفات کریں۔ اس کے بعد ایک دفعہ ایک بندے نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی مرتبہ دروشی پڑھا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا 1/3 اگر دروشی پڑھ لے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1/3 سے زیادہ کروں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ اس نے کہا 2/3 سے زیادہ کروں، پیارے نبی نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ یعنی اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں ساری کی ساری دعا ہی درود شریف ہی پڑھ لوں تو کیا یہ میرے لیے کافی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ ہے کہ جو چیزیں تو نے مانگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں بھی مانگی، اللہ تعالیٰ وہ تجھے بن مانگے عطا کر دے گا۔ یعنی اللہ کی تعریفات کے بعد دوسرا جو سٹیپ ہے دعا کے اندر وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کریں کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، تو خالق ہے، تو باری ہے، تو مصور ہے، یا اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ دیں۔ یا اللہ تو خالق ہے میرا یہ کام کا، تو مالک ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا، 7 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک بندہ کون ہے کہ جس کی آنکھ اس وجہ سے بہہ پڑی اللہ کے خوف کی وجہ سے، یعنی وہ روتا ہے، دعا وغیرہ مانگتا ہے، اس کے اندر اس کے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعا مانگیں، دعا کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی تعریفات ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا اعتراف کریں اور اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کریں۔ اور اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں اس کا ریوارڈ ابھی مل جائے گا یا کس طرح سے ملے گا۔ ہمیں پختہ یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، یعنی یہ مانگنا چاہیے جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نہج پہ دعا مانگنے کی توفیق دے۔